بتایا جائے کہ یہ واٹر بورڈ کرتا کیا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ گلیوں میں پانی کیوں کھڑا ہے، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے کرنے کے کام کیا ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ پیپلز پارٹی نے کیوں پری مانسون بارشیں ہو رہی ہیں، کیوں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور مرتضی وہاب صاحب اس بات کا جواب دینا کیوں نالوں کی صفائی نہیں ہوئی، کیوں اس نالوں پر رکھی گئی رقم وہ خرچ نہیں ہوتی۔ آپ خرچ نہیں کر سکتے، آپ اپنے ٹاؤن چیئرمینز پہ اعتماد کیجئے، ان کے ذریعے خرچ کرنے کی کوشش کیجئے، آپ وہ بھی نہیں کرتے، آپ کو ان پر بھی اعتماد نہیں ہے، سارا نظام تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور واٹر بورڈ ٹاؤن نہیں، میئر اور سندھ حکومت کے پاس ہے، یہ اس بات کی بھی ہم وضاحت کر دیں، واٹر بورڈ ٹاؤن کے پاس نہیں ہے، ٹاؤن کو جواب دہ نہیں ہے، یہ سندھ حکومت اور مرتضی وہاب صاحب کے پاس ہے جو اس کے چیئرمین ہیں۔ اور واٹر بورڈ تو اس بات کا جواب دینا کہ اس نے پچھلے فسکل ایئر میں ٹاؤنز کے اندر کتنی مالیت کے کام کرائے ہیں، اس بات کا آپ جواب نہیں دیں گے، کام نہیں کریں گے۔ اور کرپشن کا ایک دھندا ہے جو نیچے سے لے کر بلاول ہاؤس تک جاتا ہے، کیا کنڈی مین، کیا لائن مین، کیا آپ دیگر عملہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سپرنٹینڈنٹ انجینئر، ایکس سی این، اس سے اوپر آ جائیے، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے افسران جو ہیڈ آفس میں بیٹھے ہیں، اور اس سے آگے بلاول ہاؤس تک یہ پورا دھندا جاتا ہے، کرپشن کا دھندا ہے۔ کراچی کے لوگوں کو سہولت نہ دو، کراچی کے لوگوں کو کے زخموں پر مرہم نہ رکھو اور کرپشن کرو، لوٹ مار کرو۔ ایک ایسا کرپشن کا یہ دھندا ہے کہ جس کا پیپلز پارٹی اور کرپشن یہ لازم و ملزوم ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور کرپشن چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا، آپ اس شہر کو دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہیں۔ تو K4 منصوبہ، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی کارکردگی، اس کا جواب تو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو دینا ہوگا، مرتضی وہاب صاحب کو دینا ہوگا۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، اور دوسری جانب اسی شہر میں جہاں کوئی ماس ٹرانزٹ نہیں ہے، جہاں صرف اس شہر کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اگر ہے، 400 بسیں ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی جو اس شہر میں چلتی ہیں، پچھلے 17 سال میں 300 بسیں اس شہر کے اندر لائی گئی ہیں، 300 بسیں 17 سال میں۔ اور ہر کچھ دنوں بعد شرجیل میمن صاحب وزیر ٹرانسپورٹ یہ فرماتے ہیں کہ 50 بسوں کے فلیٹ کا اضافہ ہونے والا ہے، اگست تک 100 بسیں مزید آ جائیں گی۔ بھائی کراچی کا حل 50 اور 100 بسیں نہیں ہیں، کراچی کا حل 10,000 بسیں کراچی کا حل ہے۔ کراچی کا حل اس وقت ماس ٹرانزٹ ہے، کراچی کو لائٹ ریل سسٹم کی ضرورت ہے، کراچی کو مونو ٹرین کی ضرورت ہے، کراچی کو سرکولر ریلوے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ کراچی کی سرکولر ریلوے کو ریوائیو کیا جائے۔ آپ کے پاس اس کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ پچھلے سال تو 45 کروڑ روپے رکھ دیے گئے کراچی سرکولر ریلوے کے لیے، اس سال اس بات کی زحمت بھی نہیں کی گئی، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ آپ لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہ دو، ماس ٹرانزٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، بسوں کا کوئی نظام نہیں ہے۔ لیکن اس شہر کراچی میں پچھلے 2 مہینے میں 52,000 سے زائد چالان کیے گئے ہیں، 52,691 موٹر سائیکل اور دیگر ٹرانسپورٹ کو چالان کیے گئے ہیں۔ ایک پورا کرپشن کا ایک نیکسس ہے، حکومت سندھ، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، ٹریفک پولیس، اور پھر شہر کراچی کے لوگوں کو غلام نبی میمن صاحب شہر کراچی کے لوگوں کو دھمکاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ ٹریفک وائلیشن ہو رہی ہے، ہم موٹر لا کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، موٹر وہیکل لا کے اندر، اور کیا کریں گے ہم؟ اگر جرمانہ 21 دن کے اندر جمع نہیں کرایا گیا تو جرمانہ ڈبل کر دیا جائے گا، جرمانہ 90 دن کے اندر جمع نہیں کرایا تو لائسنس کینسل کر دیا جائے گا، جرمانہ 180 دن کے اندر جمع نہیں کرایا تو شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا۔ غلام نبی میمن صاحب، آپ ذرا بتائیے، اگر 200 دن کے اندر جمع نہیں کرایا گیا تو آپ کیا کریں گے؟ کیا شہریوں کو ملک بدر کر دیں گے؟ یہ ظلم ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ لیکن اپنی ذمہ داریاں ہیں،
نہ حکومت کو اس کا احساس ہے، نہ وزیر ٹرانسپورٹ کو اس کا احساس ہے، نہ ایکسائز اینڈ کے ڈپارٹمنٹ کو اس بات کا احساس ہے کہ کس طرح کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں، کراچی کے لوگ کس طرح ان ساری چیزوں کو بھگت رہے ہیں۔ اب ایک جانب آپ نے 52,691 آپ نے ٹوٹل یہ جو چالان کیے ہیں، ہر جگہ، ہر چوک، ہر چوراہے پر ٹریفک پولیس کے اہلکار جمع ہوتے ہیں اور ایک کرپشن کا دھندا چل رہا ہوتا ہے 52,000 کی تعداد میں۔ یہ تعداد کوئی کم تعداد نہیں ہے، اور یہ سارے قوانین کراچی کے لیے ہیں۔ وہ کراچی جو سب سے زیادہ ٹیکس دے، وہ کراچی جو پورے پاکستان اور صوبہ سندھ کی معیشت کو چلائے، آپ قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے جب پچھلے سال ٹریفک کے حادثات پیش آ رہے تھے اور گزشتہ سال 784 افراد ٹریفک حادثات میں اموات ہوئی ہیں، 8,000 لوگ زخمی ہوئے ہیں گزشتہ سال، اور اس سال 5 مہینے کے مختصر وقت میں 370 افراد ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے ہیں، 5,500 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور ہیوی ٹریفک کے ہاتھوں، ہیوی ٹریفک کے ذریعے 120 افراد اپنی جان سے چلے گئے ہیں، جن میں ڈمپر ہیں، جن میں اسی طرح جو ہے وہ ڈمپر ہیں، ٹرولر ہیں، واٹر ٹینکر ہیں، بسز ہیں، 120 افراد۔ کوئی ہے جو ان لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے کہ جن کے گھر والا چلا گیا؟ کہیں وہ قوانین موجود ہیں کہ جو صوبائی اسمبلی سے جن قوانین کو پاس کیا گیا، ایک عمل عمر ایکٹ ہے جو 2019 میں پاس کیا گیا کہ ہر وہ شہری جو حادثے کا شکار ہوگا اس کو پبلک اور پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر فری علاج کا حق دیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت ہمیں بتایا جائے، وزیر ٹرانسپورٹ ہمیں بتائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جو حادثات کا شکار ہوئے اور حکومت نے ان کو اس ایکٹ کے تحت، جو ایکٹ صوبائی اسمبلی کے ذریعے جو ہے پاس کیا گیا، اس کے ذریعے ان لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے۔ کوئی ریلیف نہیں ہے۔ آج بھی ناردرن بائی پاس جس کے ذریعے ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنا تھا، ہیوی ٹریفک کے لیے بنایا گیا تھا، آج بھی ناردرن بائی پاس پر رکشہ چل رہی ہوگی، موٹر سائیکل چل رہی ہوگی، لیکن ہیوی ٹریفک بہت کم تعداد میں وہاں جو ہے وہ ہیوی ٹریفک چلتا ہے۔ آپ پورے شہر سے ہیوی ٹریفک کو گزارتے ہیں۔ اسی طرح موٹر قوانین پر عمل درآمد نہ کیجیے۔ شہر کے اندر کہیں آپ کو شاذ و نادری آپ کو ٹریفک سگنل نظر آئیں گے، شاذ و نادری آپ کو شہر کے اندر زیبرا کراسنگ نظر آئے گی۔ لوگوں کے پاس چلنے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے، لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے کہ لوگ جو ہے فٹ پاتھ پہ چل سکیں۔ فٹ پاتھ انکروچمنٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ شہر کے اندر لوگوں کو گاڑیاں چلانا مشکل ہے، موٹر سائیکل چلانا مشکل ہے، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، لیکن آپ شہریوں پر یہ کوڑا برسائیں کہ ہم اتنے جو ہے وہ چالان کر دیں گے، اتنی مالیت کے چالان کر دیں گے، 21 دن، 90 دن، 180 دن، 200 دن۔ یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس طریقے کے خلاف تو پھر مزاحمت ہوگی، شہر کے اندر نوجوان مزاحمت کریں گے، اور جماعت اسلامی ہم مشاورت کر رہے ہیں، ہم آئینی راستہ بھی اختیار کریں گے۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے اس بات کو طے کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے دفاتر ہیں اور اسی طرح ہمارے مرکزی دفتر ادارہ نوریت کے اندر ہم ڈیسک قائم کر رہے ہیں۔ جن نوجوانوں کے ساتھ، جن موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ جماعت اسلامی کے دفتر میں رابطہ کیجیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شہر کے نوجوانوں کو جگہ جگہ روکیں، آپ موٹر سائیکل سواروں کو جگہ جگہ روکیں اور ان سے پھر رشوت کا یہ پورا دھندا ہو، کرپشن کا یہ پورا دھندا ہو، جس کے اندر آپ نے شہر کے انسان، شہر میں سفر کرنے والے لوگوں کے لیے ویسی مشکل بنا دیا ہے، اور اس طرح لوگوں سے پیسے وصول کیے جائیں۔ آپ دیکھیں، ایک جانب یہ ساری صورتحال ہے، دوسری جانب ہم نوجوانوں سے، موٹر سائیکل سواروں سے یہ اپیل کرتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کیجیے۔ آپ کے پاس ہیلمٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، آپ قانون کا احترام کیجیے، اور اسی طرح آپ ان ساری چیزوں کو فالو کیجیے، قانون کو فالو کیجیے۔ اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جماعت اسلامی کے دفاتر حاضر ہیں، انشاءاللہ تعالی اس شہر کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو، اسی طرح دیگر مسائل ہوں، الحمدللہ جماعت اسلامی آواز بلند کر رہی ہے، شہر کراچی کا مقدمہ لڑیں گے۔ مزاحمت اور جد و جہد کا ہمارا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔
اور حکومت وقت کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، ان ظالم لوگوں کو آئینہ دکھاتے رہیں گے کہ جو شہر کے لوگوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جن کا پورا مائنڈ سیٹ ہی اس بات پر استوار ہے، پورا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جس طرح وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دبا کے رکھو، لوگوں کو پیس کر رکھو، اور حال تو یہ ہے کہ ایک جانب یہ ان کی یہ کیفیت ہے کہ لوگوں کو غلام بنا کے رکھو، اور دوسری جانب یہ سارا طبقہ، جاگیردار طبقہ، وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کتنا ٹیکس دیتا ہے۔ یہ بھی رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ ایگریکلچر کی مد میں انہوں نے پچھلے سال صرف 4 ارب روپے جمع کرائے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ نے لوگوں سے سندھ میں، پورے سندھ کے اندر 9.2 بلین روپے، 9 ارب 20 کروڑ روپے آپ نے صرف چالان کی مد میں لوگوں سے وصول کیے ہیں۔ یہ ہے آپ کا ظلم کہ آپ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہو، آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہو۔ آپ سے زیادہ تو ٹیکس کس نے دیا ہے؟ جو وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے، جس کو آپ خود کہتے ہو، 9.2 ارب روپے آپ نے لوگوں سے وصول کیے ہیں، اور وہ وصول صرف کس نام پہ کیے ہیں؟ لوگوں سے اسی طرح وصول کیے گئے ہیں کہ ٹریفک کی وائلیشن کی گئی ہے، لہٰذا آپ پیسے دیجئے۔ یہ 9.2 ارب روپے رقم بنتی ہے، اور ایگریکلچر کی مد میں 4 ارب روپے۔ یہ صورتحال ہے جس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ عوامی مزاحمت کو مجتمع کر رہے ہیں، لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ مزاحمت کا سفر بھی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اختیار اور وسائل سے بڑھ کر جماعت اسلامی کام کرتی رہے گی۔ کوئی سوال؟ دیکھیے، گزشتہ دنوں ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے، جس میں ہمارے ٹاؤن چیئرمین بھی موجود تھے، ہم نے اپنا پورا پلان رکھا تھا، سن 2025-26 کا پلان ہے یہ، اور اس پلان کے مطابق ہم نے قابل ذکر رقم جو ہے وہ بجٹ میں رکھی ہے ڈیولپمنٹ کی۔ پچھلے سال یہ رقم تقریباً 3.5 ارب روپے تھی، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو ٹوٹل بجٹ کا ہمارے سارے ٹاؤن کا 41% ہے، اور اسی طرح 297% ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ میں گزشتہ سال کے مقابلے میں الحمدللہ ہم نے اضافہ کیا ہے۔ یہ ہماری پرائرٹی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر، گلیوں میں پیور بلاک رکھنا، لوگوں کو ریلیف دینا، پارکوں کی تعمیرات کا سلسلہ تو الحمدللہ ویسے ہی جاری ہے۔ 150 سے زائد پارک الحمدللہ ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر رینوویٹ کیے ہیں، بحال کیے ہیں، لوگوں کو سہولت دی ہے کہ وہ پارکوں کا رخ کریں۔ اسی طرح کھیلوں کے میدانوں کا بات کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہماری دوسری پرائرٹی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن میں ہم نے 84 کروڑ روپے ہم نے ایجوکیشن میں کی مد میں رکھے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں اس میں بھی قابل ذکر ہم نے اضافہ کیا ہے، تقریباً 5% اضافہ ہے۔ تیسری چیز ہیلتھ سیکٹر ہے۔ تو اسی طرح ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر، یہ 3 چیزیں جماعت اسلامی کی پرائرٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 2-3 مہینے کے اندر آپ کو چینج نظر آئے گا، خاص طور پہ ہمارے 9 ٹاؤنز کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا کہ کراچی میں 52,000 سے زائد پچھلے 2 مہینے میں موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں وہ ہیں کہ جن کو چالان کیا گیا ہے۔ بہت سی اسکوٹریں ایسی ہیں کہ جن کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ پورا ایک دھندا ہے کہ جو اس وقت ٹریفک پولیس نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کو صوبائی حکومت کی آشیرواد حاصل ہے۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، اور دوسری جانب گاڑیوں میں نمبر پلیٹ، اسکوٹروں کی نمبر پلیٹ، اس کے لیے حکومت نے ٹائم فریم پہلے 1 اپریل کا دیا، اور کراچی کے اندر موٹر سائیکلوں کی تعداد 45 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں کراچی شہر کے اندر۔
کہ جس کو خود ٹریفک پولیس ایڈمٹ کرتی ہے کہ کراچی شہر میں 44 لاکھ سے لے کر 45 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں. اب کوئی کم تو نہیں ہے نا یہ تعداد کہ جس میں آپ کہیں کہ ایک مہینے کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنی نمبر پلیٹس بنا لیں. بھائی آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ باقاعدہ کوئی میکینزم بنانا چاہ رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن یہ خود ایک بہت بڑا رشوت وصول کرنے کا, اسی طرح کرپشن کا دھندا بن جاتا ہے. آپ جائیے 2500 روپے جو ہے وہ اگر گاڑی کی پلیٹ نمبر پلیٹ بنانے کی چارجز ہیں, تو وہاں جا کے بروکر بیٹھے ہوتے ہیں 10,000 روپے 8,000 روپے 7,000 روپے مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے. اس لیے کراچی کے لوگوں کو بھی بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ بیدار رہیں, آپ عوامی مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ اس ساری چیزوں کے اندر جو بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر آپ ووکل رہیں, آپ جو ہے جدوجہد سے وابستہ ہو جائیں. حل صرف یہ ہے ظالم حکمرانوں کے سامنے کہ آپ کلمہ خیر بلند کریں, آپ مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ جدوجہد کا حصہ بن جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کے اندر ہی ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. ورنہ دیکھیں جو صورتحال ہے اس کے اندر اگر آپ بات بھی نہ کریں اور اگر جماعت اسلامی بات بھی نہ کرے, ہم کھڑے بھی نہ ہوں, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. سارے لوگ وہ ہیں کہ جو سارے افراد مفادات سمیٹ رہے ہیں, سارے لوگ وہ ہیں کہ جو پانی کا مسئلہ ہو, اسی طرح شہر کے دیگر مسائل ہو, اس کے اندر بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں, اور سب حکومت کے مزے لے رہے ہیں, سب کی عیاشیاں چل رہی ہیں, سب کے پروٹوکولز پورے ہو رہے ہیں, اور اسی طرح سب کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, سارے وزراء کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. 6,000 آپ دیکھیں نا, 600% تنخواہیں بڑھ گئیں سینیٹرز کی, چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں بڑھ گئیں, وزراء کی تنخواہیں الگ بڑھ گئیں 140%. اسی طرح جو حکومت میں شامل لوگ ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, سب ساتھ ہوتے ہیں, کیا پی ٹی آئی, کیا مسلم لیگ نون, کیا ایم کیو ایم, کیا پیپلز پارٹی, جب تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ ہے. لیکن جب عوام مسائل کا سامنا کر رہے ہوں, آواز بلند کر رہے ہوں, تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہے, جدوجہد سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی مسائل بھی حل ہوں گے.